رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج تقریباً چھٹا روزہ بھی ہے۔ اس مبارک مہینے میں دو عبادتیں اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو فرض ہے وہ روزے کی عبادت ہے، نبی کی طرف سے جو سنت ہے وہ تراویح کی عبادت ہے۔ لیکن دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہا جائے کہ مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان میں رکھی ہے، یعنی زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی غلط فہمی مشہور ہے، غلط فہمی عام ہو چکی۔ یہ بات سچ ہے کہ جس طریقے سے کلمہ شہادت اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جس طریقے سے نماز ایک بنیاد ہے، جس طریقے سے حج ایک بنیاد ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے ایک بنیاد ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک بنیاد ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر بنیاد کے کوئی گھر اور کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اگر کوئی شخص مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو اور مقیم ہو، حالت شفا میں ہو، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہے اور سخت گنہگار ہے۔ لیکن اگر ان 5 بنیادوں میں سے کسی بھی بنیاد کا انکار کر دے، کلمہ شہادت کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، نماز 5 وقت کی جو فرض ہے ان میں سے کسی ایک نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، زکوٰۃ اور حج کا انکار کر دے، تو وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص کافر ہے۔ صاف بات، بنیادی چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی روزہ رکھ ہی نہیں رہا تو اس کی آفتیں اور اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی مار اور اللہ کی لعنت دنیا میں بھی برسے گی، کل قیامت کے دن بھی برسے گی۔ اور آج ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا اثر ہے، ہماری کوتاہیوں کا سلسلہ، نمازوں سے کوتاہی، روزے سے کوتاہی، تراویح سے کوتاہی، حج سے کوتاہی، زکوٰۃ سے کوتاہی، جتنی بھی کوتاہیاں ہمارے دین کے تعلق سے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی مار ہم پر پڑ رہی ہے پوری دنیا میں اور خاص طور سے ملک ہندوستان میں۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے جو مشہور کیا گیا کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کے مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اس میں بات آتی رہیں گی۔ آج جو مقصد ہے ہمارا بتانے کا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کر دے وہ شخص کافر ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہیں، عربی میں جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پاکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پاکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ کوئی اپنے مال میں سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو باقی جو بچا ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نفس کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں دوسرے معنوں میں تو شاید بات غلط نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے۔ اگر ہم نے مال سے مال کی زکوٰۃ کو نکال کر الگ کر دیا، غریب مستحق کو دے دیا، تو گویا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے حکم کی پاسداری زیادہ ہے اور اللہ کے حکم کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہم مال کو نہیں دیکھتے، اللہ کی طرف سے جب تقاضا آتا ہے مال خرچ کرنے کا ہم مال خرچ کرتے ہیں، اولاد کو لگا دینے کا ہم اولاد لگا دیتے ہیں، جان خرچ کرنے کا تو جان خرچ کرتے ہیں، اپنے وقت کو لگانے کا تو ہم وقت لگا دیتے ہیں۔ جس طریقے کی قربانی اللہ کی طرف سے مانگی جاتی ہے، اگر ہم اس طریقے سے قربانی پیش کر دیتے ہیں تو اس سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ پیدا ہوتی۔ تو زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، اگر ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھا جائے، لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی پاکی کے آتے ہیں۔ اور اگر اس کو اصطلاح میں دیکھا جائے کہ شریعت کس کو کہتی ہے زکوٰۃ، تو شریعت میں اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کی ایک مقررہ مقدار کسی غریب مستحق کو مالک بنا کر دے دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے پہلی شرط اپنے مال میں سے، دوسری شرط، تیسری شرط مقررہ مقدار 2.5% جس کو ہم کہتے ہیں، یا 40واں حصہ جس کو ہم کہتے ہیں، کسی مستحق مسلمان کو، چوتھی شرط، پانچویں شرط مالک بنا کر دے دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس ایک ڈیفینیشن میں 5 شرطوں کو جمع کر دیا ہے، اور اگر اس تمام تفصیلات کو اسی ڈیفینیشن میں کھول کر بیان کر دیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ پھر سے بتا دیں کہ ڈیفینیشن زکوٰۃ کی جو ہے شریعت میں، شریعت کی نظر میں جو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے مقررہ مقدار کو کسی مستحق مسلمان کو
مالک بنا کر دے دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زیادہ تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، مسائل انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بتا چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے ہم کو اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم جو مال نکال رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنا چرچا کرانے کے لیے نہیں، رسید میں میرا نام آ جائے، کاپی میں میرا نام آ جائے، لوگوں کے سامنے میرے چرچے ہونے لگیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تمام چیزیں ہم اللہ کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری نمازیں، ہماری قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر ہم نہیں دیتے تو کم سے کم بقرعید کے موقع پر امام صاحب جب آتے ہیں اور چھری پھیرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت کی دعا پڑھ کے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، لہٰذا ہم زکوٰۃ بھی دیں گے وہ اللہ کے لیے دیں گے۔ تو جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صاف ملتا ہے کہ جو شخص کو اللہ نے مال دیا تو اللہ تعالیٰ اس مال کے شر سے اس زکوٰۃ دینے والے کو اللہ بچا لیتا ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا ہوتا ہے کہ اس مال کے شر سے اللہ اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ ہم نے مثال کے طور پر نہیں نکالی تو دیکھیے ہم دنیا کے کن کن چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنی تھی 2.5%، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے معاملات بن جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات لگ جاتے ہیں، ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے چکر میں ہمارے 2.5% نہیں 97.5% لگ جاتی ہے، ساری سیونگ اس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر تب بھی ہم کو عقل نہ آئے تو پھر کیا بات ہے؟ تعجب اس بات پر ہم ہر جگہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مقدمات میں پھنس جائیں، جھوٹے مقدمات میں ہم وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 لاکھ پہ 2,500 دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور اگر ہم تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے، ہمارے مال کی حفاظت فرما رہے، اس کے شر سے حفاظت فرما رہے، کیونکہ جو مال دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اسی مال سے اللہ اپنے راستے میں اس لیے نکلوا رہا ہے کہ اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے نہیں نکلوا رہا کہ اللہ کا فائدہ، بلکہ اس لیے زکوٰۃ 2.5% نکلوائی جا رہی ہے کہ اس بندے کا خود فائدہ، دنیا کے اعتبار سے کہ مال کی حفاظت ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن کسی طرح کا اس کو غم نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لا خوف علیہم لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس طریقے کی آیتیں بہت ملتی ہیں کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو حال یہ ہے کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، اس کو کل قیامت کے دن ذرہ برابر کوئی غم نہیں ہوگا، ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی ٹینشن کل قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ تو آخرت کے اعتبار سے جنت ہے اور دنیا کے اعتبار سے مال کی حفاظت ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ بچائے ایسے شخص کو۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاندی جمع کرتے ہیں، جو لوگ یہ سونا جمع کرتے ہیں اور اپنے خزانوں کو بھرے جا رہے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین بنا کر بھلے بھیجے گئے تھے، آپ اپنی امت کے لیے شفیع بھلے بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ اپنی امت کے لیے دعا کرنے والے اور رحمت کی دعا کرنے والے بھلے بنا کر کے بھیجے گئے تھے، لیکن فبشرهم بعذاب أليم، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یہ ہمارا حال ہوگا کل قیامت کے دن اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہمارے مال کا حال یہ ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ کل اس مال کو جس کو آج ہم نے دنیا میں جمع کیا تھا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اور پھر اس مال سے ہماری پیشانیوں کو، ہمارے پہلوؤں کو اور ہماری پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، هذا ما كنزتم لانفسكم، اور کہا جائے گا اب مزہ چکھو اس مال کو جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا۔ هذا ما كنزتم، یہ وہی چیز ہے، یہ جو تمہارے جسموں کو داغا گیا، تمہارے پہلوؤں کو داغا گیا، تمہارے پیٹھ کو داغا گیا، تمہاری پیشانی کو داغا گیا، یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ وہی چیز ہے هذا ما كنزتم لانفسكم، جو تم نے اپنے لیے دنیا میں مال جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما كنتم تكنزون، اب مزہ چکھو، مال جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، اب مزہ چکھو،
کیا ہوگا ہمارا اور کیا ہوگا ہمارے مال کا، جو مال ہم جمع کر کے گئے دنیا بھر میں کنجوسی کے ساتھ اور طمع اور لالچ میں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہم نے پوری زندگی گوا دی کہ ہمارے پاس مال کس طریقے سے زیادہ ہو جائے، ہمارا بینک بیلنس کس طریقے سے زیادہ بڑھ جائے۔ ہم نے دوسروں کے حق کو مارا، اپنی بہن کے حق کو مارا، اپنے بھائی کے حق کو مارا اور والدین کے حق کو مارا، ہر طرح کے ظلم و زیادتی ہم نے اس دنیا میں کی اس مال کے لیے جو مال کل ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، جس مال کو جلا کر کے ہمارے جسم کو جو ہے داغا جائے گا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے جس طریقے کی آیت ہے سیم اسی طریقے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اور مال دینے کے بعد اس شخص نے اس زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس کا یہ جمع کیا ہوا خزانہ، اس کا جمع کیا ہوا یہ مال ایک گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ پکڑ کر کے نوچے گا۔ یہ مال کی بربادی ہے، یہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام ہے۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، مال کی حفاظت کے وعدے ہیں، مال کی حفاظت کے وعدے ہیں، مال کے شر سے بچنے کے وعدے ہیں۔ تو ہم کو یہ طے کرنا ہے، ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو ہمارے اوپر جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے صاحب حیثیت ہونے کی بنیاد پر، صاحب نصاب ہونے کی بنیاد پر علماء سے مشورہ کریں، مفتیوں سے تعلق قائم کریں، ان سے مسائل دریافت کریں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنی ہے۔ علماء ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہم صرف اسلام کے جو فرائض ہیں، اسلام میں جو فرض کردہ چیزیں ہیں، صرف اسی میں ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ہم ابھی بازار جاتے ہیں، ہم ہر سال اس کی مثال دیتے ہیں، تربوز کی مثال دیتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں تربوز لینے کے لیے، اس نے ایک تربوز کے ریٹ بتایا 100 روپے کا ریٹ ہے، آپ پورا تربوز لے جائیے، آپ تربوز لے کر کے آتے ہیں، پھر اس میں سے کیا آپ جو ہے بیج اور چھلکا بھی کھا جاتے ہیں؟ چھلکا تو ہمارے لیے نہیں، چھلکا تو ہم پھینک دیتے ہیں، وہ تو بکری اور گائے کے لیے، بیج تو ہمارے کام کا نہیں، بیج تو ہم جو ہے بکریوں کے اور مرغیوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے کام کا نہیں۔ ہمارے کام کا صرف گودا ہے۔ اگر چھلکے کی پرسنٹیج نکالی جائے تو ہمارے خیال سے 25-30% نکلتی ہے، اور اگر بیج کی پرسنٹیج نکالی جائے تو ہمارے خیال سے 5-10% نکلتی ہے۔ ہمارے پاس جو 100 روپے میں تربوز آ رہا ہے وہ 60% کے آس پاس بچ رہا ہے۔ 60%، 40% ہم یہاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا 2.5% دو، وہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال ضائع ہو جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کو یہ حق تھا کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اللہ اس چیز کو فرض کر دیتے کہ 97.5% تم کو زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5% اپنے پاس رکھنا، ہر سال چاہیے، ہر سال چاہیے۔ ہم کچھ کہہ پاتے اللہ سے؟ اللہ سے جھگڑنے جاتے، اللہ سے لڑنے جاتے، ہم کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کہا کہ بڑا حصہ اپنے پاس رکھو 97.5%، اور 2.5% میں سے تم زکوٰۃ ادا کر دو، 2.5% میں سے تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راستے میں تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس بار کوشش کریں، تہیہ کریں کہ ہم زکوٰۃ انشاءاللہ پوری ادا کریں گے۔ جب ایک صاحب حیثیت اور صاحب نصاب شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اپنے مال کو غریبوں تک نہیں پہنچاتا ہے تو حال یہ ہے کہ غریبوں کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، غریبوں کے گھروں کی لڑکیوں کی عزتیں داؤں پہ لگ جاتی ہیں، غریبوں کے گھروں میں جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، ان کے گھروں کے لڑکے چور بنتے ہیں، ڈکیت بنتے ہیں، زانی بنتے ہیں، طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں قدم آگے بڑھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ صاحب نصاب اور صاحب حیثیت شخص نہیں ادا کرتا ہے صحیح طور پر اور مستحق شخص تک کے، مسلمان تک کے زکوٰۃ نہیں پہنچاتا ہے تو ہماری بہنوں کے باقاعدہ اسلام داؤں پر لگ جاتے ہیں، ان کے ایمان داؤں پر لگ جاتا ہے اور ارتداد کی شکار ہو جاتی ہیں ہماری بہنیں، ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی۔ کب ہوتا ہے؟ جب ہم جیسے لوگ، جب ہم جیسے صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اگر ہمارے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے کسی کا ایمان بچ جاتا ہے، کسی کا اسلام بچ جاتا ہے، کسی کے گھر میں چولہا جل جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے مال کو قبول فرمایا، ہمارے مال کو قبول فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہم کو عرض کرنی تھی کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر جو وعید ہے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس چیز کو ہم سمجھیں اور ایک پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس بار پوری ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو پچھلی زکوٰۃ ہم سے رہ گئی ہے وہ بھی ہم لوگ حساب لگا کر علماء سے مشورہ کر کے اور ان سے مسائل دریافت کر کے انشاءاللہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دوسرا مسئلہ جو آج ہمارے سامنے چل رہا ہے، پورے ملک ہندوستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے جس کو وقف ترمیمی بل کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے احتجاج کرنے کے لیے بھی جنتر منتر پر جمع کیا گیا غالباً 10
مارچ کو یا 11-12 مارچ کے آس پاس جمع کیا گیا. اس کا اصل مسئلہ کیا ہے پہلے کے جمعوں میں ہم تمام تفصیل سے بات کر چکے ہیں کیا کیا مسائل ہیں. اسلام میں وقف کی بڑی اہمیت ہے. اسلام میں وقف کی بڑی اہمیت ہے. جتنے بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں قبرستان ہیں، جتنے بھی جو ہے اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں جو وقف کر دی جاتی ہیں اللہ کے راستے میں، اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے. اور ملک کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمان اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن اس مرتبہ 2024 میں جو بل پیش کیے گئے پارلیمنٹ میں، اس کے امینڈمنٹ میں اور اس کو جو ہے تبدیل کرنے کے سلسلے میں، اس میں کچھ ایسی شق داخل کر دی گئی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر وہ قانون پاس ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں چلی جائیں گی، ہمارے ہاتھوں سے مدرسے چلے جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے قبرستان چلے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. آج ہم کو گھمنڈ اس بات کا ہے کہ ملک ہندوستان پر مسلمانوں کی تقریباً 7 سے 800 سال حکومت رہی ہے، لہٰذا ہمارا ہی راج ہے اور ہم جب تک کہ چاہیں گے اس ملک ہندوستان میں رہیں گے. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. ہمارے اور آپ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، مسئلہ دین اور اسلام کا نہیں ہے. اندلس کی ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور جس طریقے سے بخارا اور سمرقند جیسے علاقے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیتیں پیدا ہوئیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں پیدا ہوئیں کہ جہاں ہزاروں سال، سینکڑوں سال عربوں نے حکومت کی آ کر کے، عربوں نے حکومت کی، وہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسلام کا کیا ہوگا. لیکن حال وہی ہوا کہ آج جس کو ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کا حال یہ ہوا کہ مسجدوں میں اذان دینے والا کوئی نہیں باقی رہا. وہاں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے آواز سننے کے لیے ہمارے کان ترس گئے کان. تو اس پر ہم نہ اپنے آپ میں تکبر میں گویا کہ یا اس طریقے کی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہمارے پاس تو دارالعلوم دیوبند ہے، ہمارے پاس تو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، ہمارے پاس مرکز نظام الدین ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے اللہ والے ہیں. امام بخاری جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، امام ترمذی جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. جب ان کے علاقے میں یہ حال ہو سکتا ہے اسلام کا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت اور ہمارے ملک ہندوستان کی کیا حیثیت، جو ایک مختلف مذہب کو ماننے کا ایک گویا کہ گلدستہ ہے، ایک ایسا ملک ہے. لہٰذا ہم کو خود فکر کرنی ہوگی کہ اپنے مسجدوں کی حفاظت کیسی کرنی ہے. اپنے مسجدوں کو ہمیں جا کر کے آباد کرنا ہوگا اور یہ مسجدیں آباد ہوں گی مسجد کے پورے احترام کے ساتھ، مسجدیں آباد ہوں گی مسجد کے پورے لحاظ کے ساتھ، مسجد آباد ہوں گی مسجدوں میں مسجد والے اعمال کرنے کے ساتھ. اس طریقے سے نہیں کہ تراویح ہو رہی اور ہمارا نوجوان پیچھے کی صفوں میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہا. یہ مسجد کی حفاظت نہیں، مسجد کی بے حرمتی، رمضان کی بے حرمتی، تراویح کی بے حرمتی، ہر چیز کی بے حرمتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے. نوجوان خاص طور سے اس چیز کو سن لیں. ابھی آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا 3-4 دن پہلے میچ ہو رہا تھا، اس میں نوجوانوں نے کس طریقے سے تقریباً ہر مسجدوں کا یہ حال تھا، ہر جگہ سے 2-3 جگہوں سے میرے خبر آئی کہ پیچھے کے نوجوان بیٹھے تھے، وہ اپنے موبائل میں میچ دیکھ رہے تھے. کل کیا قیامت کے دن جواب دیں گے؟ 1 مہینے کے لیے رمضان آیا تھا، اس میں بھی ہمارے نوجوانوں نے، چھوٹے بچے اگر کریں وہ ایک غنیمت ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد آنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو مسجد آنا چاہیے. لیکن ایک وہ طبقہ جو سمجھداری کی عمر میں ہے، جو سنجیدہ مزاج رکھتا ہے، جو ایک اچھی خاصی لوگ، ایسی شخصیت، ایسے لوگ ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے بچے سیکھنے والے ہیں، وہ اگر پیچھے بیٹھ کر کے حرکتیں کریں گے، وہ اگر پیچھے بیٹھ کر کے یہ سب ڈرامے بازی کریں گے اور اپنے میچ میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے اور نماز کی بے حرمتی، مسجد اور رمضان کی بے حرمتی کریں گے، ہمارے بچے کیا سیکھیں گے ہم سے جو چھوٹے ہیں وہ کیا سیکھیں گے ہم سے؟ لہٰذا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ابھی بھی نوجوانوں کو اس چیز کا خیال نہیں کہ ہماری مسجدوں میں جو خطرات منڈرا رہے ہیں اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہے. اگر احساس ہوتا تو یہ تمام کام نہ ہوتے. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں سے بچنا ہے. مسجد کا پورا احترام کرنا ہے. جو نمازوں کا سلسلہ ہے اور تراویح کا سلسلہ ہے اس کا ہمیں خوب فکر کرنی ہے. انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہفتے میں اس کو ذکر کر دیں گے, اس کو ڈسکس کر لیا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے. نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا اور مسورات کے لیے بھی انتظام ہے بغل کے گھر میں جاتا ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.